بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اعتکاف کا سنت مبارک عمل چل رہا ہے اور بالکل اپنے اختتامی مراحل پر ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں تمام ساتھیوں نے اعمال کا یقیناً اہتمام کیا ہے، کوشش کی ہے کہ مسجد آنے کے بعد ہم اللہ پاک کو راضی کر لیں، اپنے اوقات کو قیمتی اور محفوظ بنا لیں، اللہ پاک کے گھر میں بیٹھنے کے آداب کو سیکھ لیں، اللہ کی مہمان نوازی سے اپنے لیے فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ پاک سب کے ان اعمال کو، اس حاضری کو، اس سنت عمل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ انسان کی نسبت اس دنیا میں چلی ہے تو وہ صحبت کے ساتھ چلی، اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت اللہ پاک نے دی، اس جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں۔ یہ صحابہ کا لفظ صحبت سے نکلا ہے کہ ان کو وہ صحبت ملی اس دنیا میں کہ اب قیامت تک اس درجے کی صحبت کسی کے حصے میں نہیں آ سکتی۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد چاہے کوئی کتنا ہی بڑا مقرب ہو، صالحین میں سے ہو، ولی کامل ہو، اس کو سب کچھ کہا جا سکتا ہے، جتنے بھی خیر کے القاب ہیں وہ سب ان کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، لیکن اس کو صحابی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ مقام صحابیت خاص ہو گئی انہی ہستیوں اور اس جماعت کے ساتھ جن کی نگاہوں نے اللہ کے آخری پیغمبر کی زیارت کی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت سے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا۔ یہ صحبت اگر تھوڑی سی بھی ملی، بہت معمولی ملی، ایسا بھی ہے صحابہ اکرام میں جو کہ صرف ایک مجلس میں آئے، کچھ دیر آئے ہیں، پھر اجازت لے کے واپس گئے، لیکن پھر آنے سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو کچھ وقت کی مجلس ملی، اس کے بعد نہیں ملی، لیکن وہ بھی صحابی ہیں۔ یہ مقام اللہ پاک نے ان کو بھی دے دیا، اس لیے کہ جو طاقت اور جو برکت اور جو نسبت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نگاہ میں تھی، اب اس درجے کی نگاہ اس کائنات میں کبھی نہیں آ سکتی، وہ ختم ہو گئی۔ تو سب سے پہلی جماعت جو اس امت کی چلی اور کامیاب ہوئی، اتنی کامیاب ہوئی کہ ان کا ایمان، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کا طور طریقہ امت کے لیے معیار بنے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا تمہارا ایمان ہمیں وہ چاہیے بمثل ما آمنتم بھی، اگر یہ امت اس طرح ایمان لائے جیسے صحابہ لائے ہیں تب ہدایت پہ سمجھے جائیں گے۔ ان کا ایمان امت کے لیے معیار بن گیا، اعمال معیار ہے، اخلاق معیار ہے، کامیاب ہو گئے۔ تو اس سب سے کامیاب ترین جماعت کو جو نام ملا وہ صحابی کا ملا، اس لیے کہ وہ لفظ صحبت سے نکلا۔ معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ خوبصورت نام، لقب، اصطلاح نہیں تھی۔
ورنہ اس جماعت کے لیے وہ لفظ طے ہو جاتا. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، ایک سے ایک سبق اور پیغام ملا کہ انسان کی قیمت اور انسان کی حیثیت وہ اس کی صحبت سے طے ہوتی، اس کی مجلس سے طے ہوتی ہے، اس کی نسبت سے طے ہو جاتی ہے. اس لیے ایک آدمی پڑھا لکھا ہو، مالدار ہو، سمجھدار ہو، سب چیزیں اس کے پاس دنیا کی موجود ہو، لیکن اگر کسی کو نظر آئے کہ وہ چرس پینے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو اس سمجھدار آدمی کی تعریف کریں گے یا مذمت کریں گے؟ مذمت. کیوں؟ حالانکہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو اس میں دنیا کے سارے کمالات تھے. مجلس خراب کر دی نا، غلط صحبت میں بیٹھ گیا، اس صحبت نے اس کا تعارف بھی خراب کر دیا. اور اگر ایک بیچارہ بہت ہی کمزور آدمی ہے، ہر اعتبار سے ہے، لیکن اگر وہ نظر آئے کہ بھئی آج تو مسجد میں بیان میں بیٹھا ہوا تھا، یا کوئی بہت کمزور آدمی ہے، نظر آیا کہ جی اس نے بھی سلیپنگ بیگ اٹھایا ہوا ہے، اس سہروزے کی جماعت جاری ہے، وہ بھی ان کے ساتھ جا رہا تھا. بہت کمزور آدمی ہے، لیکن 20 رمضان کو لوگوں نے دیکھا کہ جی وہ سامان اٹھا کے مسجد اعتکاف کے لیے آ رہا ہے. اب بتائیں اس آدمی کی تعریف ہوگی یا مذمت ہوگی؟ اب تعریف ہوگی، حالانکہ کتنا کمزور ہے، لیکن جہاں تھوڑی سی صحبت بدلی اس کا تعارف بدل گیا. تو جب کچھ وقت کی اچھی صحبت انسان کو اچھا کر دے، کچھ وقت کی بری صحبت انسان کو برا کر دے، تو انسان اگر ساری زندگی نیک صحبت کو اختیار کرے، اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا. اور اگر زندگی کا اکثر حصہ بری صحبت کی نظر ہو تو انسان کتنا گرے گا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ چند دن آپ دیکھیں، ہم آج 9واں دن ہے شاید ہمارا یہاں مسجد میں اعتکاف میں. زندگی کے اب تک گزرے ہوئے ماہ و سال میں 9 دن کتنے ایک معمولی سے کا وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، لیکن ان 9 دنوں میں آپ دیکھیں کہ انسان کے باطن پر، اس کے مزاج پر، اس کے اعمال پر، اس کی سوچ پر، اس کے بول چال پر کتنا بڑا اثر پڑتا. ہم جب مسجد کے ماحول سے باہر ہوتے ہیں تو قرآن اٹھانا مشکل ہے، ہمت ہی نہیں ہوتی، لیکن مسجد میں آنے کے بعد انسان چاہتا ہے کہ میں کم از کم آج 10 پارے، 5 پارے، 3 پارے میں ضرور پڑھوں. تلاوت کی رغبت خود بخود آ جاتی ہے، اعمال کی رغبت آ جاتی ہے. یہ اللہ پاک انسان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو آپ نے اپنے ماحول کو درست کیا، مجلس درست کر لی، صحبت صحیح کر لی، تو کتنا بڑا فرق اور تبدیلی آپ کے اندر آ گئی. یہ 9-10 دن کا اعتکاف اگر 100% نہیں، 50% نہیں، اگر 10% بھی اس نے مجھ پہ اثر کیا، تو بتائیں اگر میں اعتکاف سے نکلنے کے بعد کی زندگی بھی اعتکاف والی ترتیب پہ گزاروں، کتنا بڑا فرق آئے گا. اس لیے یہ تمام احباب، تمام ساتھی جو ہم یہاں تشریف فرما ہے، وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اعتکاف سے نکلنے کے بعد خدا نخواستہ ہم اسی ماحول کا حصہ نہ بنیں جس نے مجھے آج تک متاثر کیا ہو. ان دوستوں کی طرف نہ جائیں کہ جن کی باتوں اور جن کی مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے میں نماز سے، مسجد سے، اعمال سے، اخلاق اور کردار و گفتار سے محروم ہوا ہوں. یہ خیال کرنا پڑے گا. تو یہ 10 دن کا سنت اعتکاف یہ سبب اور ذریعہ بن جائے میری ساری زندگی کے اعتکاف کو. اسی طرح ہوگا نا انشاءاللہ. ہاں، اللہ سے مانگے، نیت کرے کہ میں ساری زندگی کا معتکف ہوں، اور ایسی زندگی گزاروں کہ جیسے ایک معتکف پابند ہو کر زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے بچ کر، اللہ کے گھر کا احترام کر کے زندگی گزارتا ہے.
اس لیے یہ کبھی دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ انسان یہ سوچے، جیسے آج کل بہت سارے لوگوں کے ذہن میں شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ بھئی یہ آپ مضبوط ہیں، آپ کا ایمان محفوظ ہے، اب آپ اتنی عمر ہو گئی، اب آپ ایسے ہیں، اتنا وقت گزر گیا، اب کسی چیز کا آپ پہ اثر نہیں پڑے گا۔ تو مقصد یہ کہ میں اگر نامحرم کے ساتھ اختلاط کروں، بد نظری کروں، یہ سب چیزیں میں کروں اور کہوں کہ جی مسئلہ نہیں ہے، کیوں آپ غلط سوچتے ہو، ذہنی سوچ کو صحیح کریں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 جانوروں کا تذکرہ کیا کہ ان جانوروں کے ساتھ رہنے والوں کے اندر کیا تبدیلی آتی۔ جانور جو ہوتے ہیں حیوان ہیں، لیکن ان جانوروں کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے مزاج میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو کیا فرمایا بھئی جو اونٹوں کے پالنے والے ہیں ان کے اندر کینہ ہوتا ہے، گھوڑوں کے پالنے والوں میں تکبر ہوتا ہے، بکریاں پالنے والوں کے اندر عاجزی مسکنت ہوتی۔ اونٹ جو پالتے ہیں اونٹ، تو فرمایا ان کے اندر کینہ ہوتا ہے، کینہ، اس لیے کہ یہ جانور خود کینہ پرور ہے۔ اگر اونٹ کے حالات زندگی آپ پڑھیں کبھی، حیات الحیوان آپ دیکھیں، اس میں مختلف جانوروں پر تحقیق ہوئی۔ ہر جانور کو اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے دوست۔ یہ جو اونٹ ہے نا، اس کے اندر ایک مرض بیٹھا ہوا ہے، یہ کینہ جس کو کہتے ہیں نا، یہ چیز ظاہر تو ہوتی نہیں، بالکل خاموش کھڑا ہوتا ہے، اس لیے ایک بچہ بھی اگر اس کی رسی پکڑ لے تو یہ اس کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی نے اس سے چھیڑ چھاڑ کی نا، اس کو مارا، اس کو تنگ کیا، پریشان کیا، اور اس کو اس وقت موقع نہ ملا بدلہ لینے کا، یہ جانور کیا کرتا ہے، یہ اس آدمی کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے۔ جیسے انسان اگر کسی کی سے خار کھائے اور اب موقع نہیں ہے تو میں کیا کروں گا، ذہن میں بٹھا لوں گا اور کہوں گا کہ چلو بیٹا وقت آئے گا پھر دیکھیں گے۔ یہی حال ہے۔ تو اس جانور میں ایک عجیب بات یہ کہ یہ کینہ پرور ہے، اور ایسا عجیب کینہ پرور ہے کہ یہ تو عام نہیں، اگر اپنا مالک بھی اس پہ سختی کر لینا، جو پالتا ہے، پوستا ہے، چارہ گھاس ڈالتا ہے، اپنا مالک بھی اگر اس کو ذرا زیادہ تأدیب کر لے، یہ موقع پا کے اس کو بھی دبا دیتا ہے۔ بڑا منہ کھول کے کتنے واقعات و حادثات ہیں، یہ ڈائریکٹ سر کو پکڑتا ہے۔ تو جو اونٹوں کے رکھوالے ہیں، حدیث پاک میں فرمایا ان میں وہی مزاج منتقل ہوتا ہے، وہ بھی کینہ پرور ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جو گھوڑے پالتے ہیں ان کے اندر ایک عجب، ایک بڑائی ہوتی ہے۔ کیوں؟ علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ کہ یہ میدان جہاد کا جانور ہے، اعلی جہاد ہے، دشمن سے لڑتا ہے، اور مالک کے حکم پر یہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، لڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہادری تو اندر کا ایک جگرہ چاہتا ہے، طاقت چاہتا ہے، تو اس کے مزاج کے اندر ایک فخر ہوتا ہے، ایک تکبر ہوتا ہے، اس لیے جو ان کے پالنے والے ہوتے ہیں ان کے مزاج کے اندر بھی یہ تکبر عجب پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بکری ہے تو وہ تو ایک عاجز مسکین سے جانور ہے نا، اس کو تو اپنے گھاس چارے سے کام ہے، کسی نے یہاں سے مارا تو وہاں جا کے منہ مارا، یہاں سے مارا تو یہاں مارا، اور اس بیچارے میں کچھ نہیں۔ تو اس کے پالنے والوں میں کیا ہے، فرمایا عاجزی اور مسکنت پیدا ہو جاتی۔ اگر جانور کی صحبت انسان میں فرق لا سکتی ہے تو انسان کی صحبت کیسے فرق نہیں لائے گی؟ ضرور لائے گی۔ اس لیے انسان صحبت اختیار کرے، مجلس اختیار کرے، نسبت اختیار کرے، تو بھئی ایسے لوگوں کے ساتھ میری نسبت ہو، تعلق ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو کہ ان کا اثر مجھ پہ پڑ جائے۔ پہلے زبان کا غلط استعمال تھا، اس تھوڑی سی صحبت کے بعد اس کے اندر فرق آ جائے، میری زبان صحیح ہو جائے۔ پہلے غلط چیزوں کا استعمال تھا،
ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد وہ چیزیں مجھ سے چھوٹ جائے. پہلے نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں تھا، اب نمازوں کا اہتمام شروع ہو جائے. یہ نیک صحبت ہوتی ہے دوستو. تو صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالع ترا طالع کند. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند. تم صالح کی صحبت اختیار کر لو. صالح کس کو کہتے ہیں؟ نیک. تو نیک کی صحبت اختیار کرو، نیک بن جاؤ گے. صحبت طالع ترا طالع کند، بروں کی صحبت اختیار کر لو تو برے بن جاؤ گے. اس میں پھر کوئی کلاسز نہیں لینی ہوگی مجھے اس سے، یا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. وہ چیز خود بخود اثر انداز ہو جائے گی، وہ وہاں سے منتقل ہو جائے گی. اس لیے کتنے لوگ اس دنیا کے اندر ایسے گزرے اور ایسے ہیں اور قیامت تک آئیں گے کہ صحبت نے ان کو قیمتی بنایا، ان کو جوہر بنایا، ان کو کامیاب کیا. اور کتنے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں، ہوں گے کہ جن کو بری صحبت نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا، بہت زیادہ. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، یہ طے کر لیں. ہمارے نوجوان ساتھی احتیاط نہیں کرتے. ہمارے جامعہ کے بنوری ٹاؤن کے استاذ تھے، وہ ایک بات طلبہ سے بہت زیادہ تاکیداً فرماتے تھے، اور فرماتے تھے میری یہ بات بری لگتی ہے اور سمجھ بھی نہیں آتی. اور وہ کیا ہے؟ فرماتے تھے زیادہ دوستیوں سے اجتناب، کثرت تعلقات سے اجتناب. ایک طالب علم جب طالب علم ہوتا ہے نا، وہ ایک کام میں لگا ہوا ہے. جیسے ایک تاجر ہے، ایک بزنس کرنے والا، ایک جاب کرنے والا، ایک مصروف بندہ، اگر وہ کام کے وقت دکان پہ کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا ہو، آپ جا کے سلام کے علاوہ دوسری بات کر لینا اس سے. وہ اپنے عمل سے آپ کو بتا دے گا کہ بھائی تھوڑا جلدی چلنے کی کرے، میں مصروف ہوں. اس کو پتہ ہے میں اپنے کام میں لگا ہوں. اب اگر بلا وجہ کی بات چیت گپ شپ میں لگوں گا، یہ مقصد ضائع ہو جائے گا. اس زندگی اتنی عبث اور بیکار تھوڑی کہ آج نوجوان یہ سوچے کہ جی میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور میں یہ کورس بھی کر رہا ہوں، میں اس کوچنگ میں بھی جا رہا ہوں، مجھے گھر کو بھی دیکھنا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، ساری چیزیں کرنی ہے، لیکن 150 سے 250 دوست بنائے ہوئے. ہر جگہ کے الگ الگ تعلقات ہیں، اور ان تعلقات میں رطب و یابس سب شامل ہیں. رطب و یابس اس کو کہا جاتا ہے، یعنی الٹا سیدھا سب کچھ چل رہا ہے. ہر آدمی دوست بنانے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مصیبت اور پریشانی سے اپنے آپ کو نکالیں، بری صحبت سے بچیں. وہ دوست جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ سے ناشائستہ باتیں کریں، نازیبا باتیں کریں، بد اخلاقی پر مبنی باتیں کریں، پردے اور ستر کی بے حجابی کی باتیں کریں، سمجھ جائیں کہ بشکل انسان شیطان بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ، یہ مجھے تباہ کر رہا ہے، مجھے خراب کر رہا ہے. یہ نہ آپ اپنی تعلیم کے رہیں گے، نہ آپ اپنی پڑھائی کے رہیں گے، نہ پھر انگلش لینگویج ہے، نہ عربی لینگویج ہے، نہ کوچنگ ہے، نہ آئی ٹی ہے، نہ سی اے ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ سب چیزیں چٹ کر جائے گا، ختم کر جائے گا. برے دوستوں کی صحبت اور ماحول سے اپنے آپ کو نکالیں، اس سے نکلیں. اگر آپ واقعی اپنی مستقبل کی ایک اچھی زندگی چاہتے ہیں کہ میں کچھ کام کا بندہ بن جاؤں، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے دوست. جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، تعلیمی طور پہ، تجارتی طور پہ جو لوگ اچھی صحبت کے اندر مشغول ہوتے ہیں، آپ کو نظر آئے گا ان سارے میدانوں میں ترقی کریں گے. جو بری صحبت کا شکار ہوگا وہ اوپر سے سیدھا نیچے کی طرف کا سفر کر رہا ہو.
اس لیے دیکھیں نا، اچھا خاصا پڑھنے والے بچے طالب علم برے دوستوں کے ساتھ مل گئے، اگلے سال جی رزلٹ پہلے پوزیشن لی، اب جسٹ پاس ہو گئے، تیسرے سال فیل ہو گئے، چوتھے سال کا جی میں نہیں پڑھ رہا، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا۔ ہوتا ہے نا یہ چیزیں، یہ اس لیے ہوتا ہے۔ آپ اچھے ماحول کے اندر آئیں گے دوستو، آپ کو یہی اپنے ماں باپ سب سے اچھے لگیں گے۔ آپ اچھے ماحول میں آئیں گے، آپ کو اپنے گھر کا ماحول سب سے اچھا لگے گا، اپنے آپ کو اچھے لگیں گے۔ برے دوستوں سے کنارہ کر لیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، آپ قیمتی ہو جائیں گے۔ اور اگر بری صحبت کے اندر رہیں گے تو پھر نہ تعلیم ہے، نہ تجارت ہے، نہ صحت ہے، نہ جسم ہے، نہ سوچ صحیح ہے، سب چیزیں ناپاک ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، چونکہ آج یا کل ہمارے پاس 1 یا 2 دن باقی ہے، اور ہم آئے ہیں اسی لیے تاکہ ہم تھوڑا سا سیکھ لیں، کچھ میری تربیت ہو جائے، کچھ خیر کی باتیں ہو جائیں، تو بھئی ان باتوں کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور انسان جب عمل کر لے تو پھر کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی معاملات کے شعبے پر۔ یہ جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں نا، دنیا کے معاملات، کمائی کے، خرچ کرنے کے، بازار کے، سفر کے، یہ جتنی چیزیں، اس پر حضرت نے بڑی محنت کی۔ اتنی محنت کی انہوں نے کہ ہندوستان میں بڑا مضبوط نیٹ ورک اور نظام ہے ریلوے کا۔ ہمارے ہاں تو انسان کسی سے مذاق کرتا ہے تو کہتے ہیں آپ ریل میں چلے جائیں، اس لیے کہ 12 گھنٹے والا اگلے دن 12 بجے پہنچتا۔ وہاں بڑا مضبوط سسٹم ہے آج تک۔ تو لوگوں کی آمد و رفت جب اس زمانے میں ہوتی تھی تو لوگ ظاہر سی بات ہے اپنا سامان لے جا رہے ہیں، تاجر اپنے تجارت کا نظم لے جا رہے ہیں، ساری چیزیں ہوتی۔ اچھا، پھر جب انسان ان چیزوں سے جڑ جاتا ہے تو کوشش کیا کرتا ہے کہ مجھے کچھ ریلیف ملے، یعنی سہولت مل جائے نا۔ اب میرے سامان کا وزن اتنا ہے تو اس پہ کسٹم اتنے روپے، 5,000 روپے، تو ہم عادتاً کہاں پہنچ چکے ہیں کہ اس سے کہیں گے یار کچھ اوپر نیچے کر لو یار، میں آپ کو بھی کچھ دے دوں گا۔ کرتے ہیں نا، انسان کوشش کرتا ہے۔ یہ چیزیں عام تھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو لوگ بیعت ہونے آتے تھے تو باقی باتوں کے ساتھ وہ شرط لگاتے تھے کہ بھئی آپ اپنے سفر میں آنے جانے کے معاملات میں ریلوے کا پورا خرچہ، پورا ٹکٹ کاٹیں گے آپ۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ بات ہمیں ہلکی سی لگی کہ بھئی یہ بیعت میں اس چیز کا کیا واسطہ ہے، لیکن حضرت کی نظر تھی کہ یہ ایک معاملہ ہے شریعت کا۔ تو اتنا ماحول بنا حضرت کی محنت سے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ریلوے اسٹیشن پر جب سامان تولا جاتا تھا نا، سامان تولتے تھے جب وہ اور لائن لگتی تھی، تو ہر ساتھی اس سے بات بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو اگر بیچ میں کوئی آ کے اپنا سامان تولتا اور بغیر کچھ بات کیے ہوئے پورے پیسے دے جاتا، تو بعض دفعہ وہ تولنے والا، ظاہر سی بات ہے ہندو آبادی زیادہ ہے، وہ ہندو ہوتے تھے اکثر، تو اگر کوئی شخص بغیر کچھ تو میں کیے ہوئے اپنے پیسے دے کے سامان لے گیا تو وہ کہتے تھے آپ تھانہ بھون کے مولوی صاحب سے تو نہیں جڑے ہوئے، وہ ہندو کہتے تھے، آپ تھانہ بھون کے مولوی صاحب سے تو نہیں جڑے ہوئے۔ حضرت تھانوی نے اتنا ماحول بنا لیا تھا کہ ہندوؤں کے ذہن میں تھا کہ اگر کوئی صحیح ترتیب پر اپنا مال لائے گا، لے جائے گا، تو وہ ان کا مرید ہو۔ صحبت ہے، تربیت ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اور آپ حضرات نے جیسے سنا سورہ کہف میں اور سورہ ہود کے اندر 2 نمونے اللہ پاک نے پیش فرمائے
ایک پیغمبر کے بیٹے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے، لیکن کیا ہوا؟ پانی کے عذاب میں وہ بھی غرق ہو گئے، بری صحبت کا شکار۔ اور سورۃ الکہف میں کس کا تذکرہ ہے؟ ایک کلب، ایک کتے، ایک ناپاک جانور۔ کتا ناپاک جانور ہے نا، لیکن ان 7 نوجوانوں کی صحبت اختیار کر لی جو ہمت کر کے چلے گئے غار میں۔ تو حدیث پاک میں فرمایا اس کتے کو اللہ انسانی شکل دے کے قیامت میں جنت میں داخل فرمائے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے کتا کامیاب، برے لوگوں کی صحبت سے پیغمبر کا بیٹا ناکام۔ اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، بھائیوں، زندگی ایک ترتیب پہ چلتی ہے، اور کتنی باقی ہے یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ سے ضرور مانگے آج کہ جتنی باقی ہے یہ بری صحبت میں نہیں گزرنی چاہیے، اس کو نیک صحبت اور نیک ماحول کے اندر گزاریں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔